تو اس کا آدھا بھگ جو نیچے کا ہے وہ بدستور قیام کی حالت میں رہنا چاہیے. آدھا جھکنے کا نام یعنی آدھے وجود کے جھکنے کا نام رکوع ہے. آدمی کا اوپر کا حصہ جھک جائے اور نیچے کا حصہ کھڑا رہے. رکوع کی حالت میں آدمی کی ٹانگوں میں خم نہ ہو یعنی جھکاؤ نہ ہو, وہ بالکل سیدھی رہے. اور شرین, کمر اور سر یہ تینوں ایک سطح پر رہے. سر نہ نیچے جھکا ہوا ہو نہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو. اس طرح کمر بھی نہ اوپر کو جھکی ہوئی ہو اور نہ نیچے کو دبی ہوئی ہو, بلکہ آدمی کی شرین, کمر اور سر ایک سطح پر رہیں. یہ دونوں بازو آدمی کے دونوں پہلوؤں سے الگ رہیں اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پکڑ لیں. انگلیوں کو کھلا رکھ کے اس طرح گھٹنوں کو پکڑ لیں. یہ حکم ہے مردوں کا. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پوری نہ جھکیں, بلکہ صرف اتنی جھکیں کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں, اور وہ گھٹنوں کے ساتھ ہاتھوں کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑے نہیں, بلکہ گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھیں اور اپنی ٹانگوں کو تھوڑا سا خم رکھیں. اپنے بازوؤں کو ملا کر رکھیں, جدا جدا نہ رکھیں. ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز سے پہلے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کے دیکھا ہوں. جب رکوع میں گئے تو اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال لی اور ان کی مٹھی بنا لی, دونوں انگلیوں کی, دونوں ہاتھوں کی ایک مٹھی بنا لی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے, اور پھر ان دونوں کو گھٹنوں کے درمیان کر دیا, گھٹنوں پر رکھا نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اطلاع پہنچی تو فرمایا کہ میرے بھائی ابن مسعود سچ کہتے ہیں, پہلے ہم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے لیکن پھر اس کو ختم کر دیا گیا اور اس کی بجائے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم ہوا. یہ کام ذرا مشکل ہے تھوڑا, اس لیے کہ اس میں ہاتھوں کا سہارا نہیں ہوتا گھٹنوں کے اوپر. جس طرح ہم رکوع کرتے ہیں یعنی ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر کے, اس میں ہاتھوں کو سہارا رہتا ہے گھٹنوں کے اوپر اور آدمی جتنا چاہے لمبا رکوع کر سکتا ہے. تثبیت کی صورت میں یعنی دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے گھٹنوں کے درمیان دے لیا, اس سے سہارا نہیں ہوتا اور لمبا رکوع نہیں کر سکتا آدمی. تو پہلے حکم ایسا ہوگا رکوع کرنے کا, لیکن بعد میں حکم فرما دیا گیا کہ گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھو. یہ ترکیب تو ہے رکوع کرنے کی. اس کے بعد رکوع کے اندر تسبیح پڑھے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. یہ 3 مرتبہ پڑھنا ادنی درجہ ہے. اس سے زیادہ جتنا چاہے پڑھے, 5 مرتبہ پڑھے, 7 مرتبہ, 9 مرتبہ, 11 مرتبہ, لیکن فرض نماز میں اس سے زیادہ نہ پڑھے.
تاکہ مقتدیوں پر بار نہ ہو، لمبی نہ ہو نماز. اور اپنی تنہا نماز میں، خصوصاً رات کی نماز میں، جتنا چاہے رکوع لمبا کرے، جب تک چاہے پڑھتا رہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. رکوع کی حالت میں فرماتے ہیں کہ نظر اس کے قدموں پر ہونی چاہیے، سجدے کی جگہ پر نہیں ہونی چاہیے. سجدے کی جگہ نظر رکھنا یہ صرف قیام کی حالت میں ہوتا ہے، رکوع کی حالت میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع کی تسبیحات کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے: اللہم لک رکعت ولک خشعت وبک آمنت ولک اسلمت. اے اللہ، میں نے آپ کے لیے رکوع کیا، میں آپ کی خاطر جھکا، میں آج آپ پر ایمان لایا، اور میں نے اپنا سب کچھ آپ کے سپرد کر دیا. خشع لک سمعی و بصری و عظمی و مخی و عصبی. میرے کان، میری آنکھیں، میری ہڈیاں، میرا گردہ اور میرے پٹھے، غرضے کہ میرا گوشت پوست، میرا پورا وجود آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے. جھکنے کے معنی ظاہر بات ہے کہ فلانا ہمارے سامنے جھک گیا، یہ کہ ہم کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں. تو جھکنے کی ایک ظاہری شکل ہے اور ایک جھکنے کے معنی ہے. رکوع کے معنی جھکنے کے. جب اس نے ظاہری شکل رکوع کی بنا لی تو اس کا فرض تو ادا ہو گیا. اب اس کے اندر جھکنے کا جتنا مضمون پایا جائے گا، خشوع کا اور جھکنے کا، حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں نیاز مندی کا جتنا مضمون اس کے دل میں پایا جائے گا، اتنے اس کا رکوع کامل ہوگا. اب یہ رکوع مکمل کر لیا، مکمل کر کے سر اٹھائے اور کہے سمع اللہ لمن حمیدہ. اگر امام ہے یا منفرد، یعنی اپنی الگ نماز پڑھنے والا، اکیلی نماز پڑھنے والا، تو سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یہ کہے. اور اگر مقتدی ہے تو صرف ربنا لک الحمد کہے. سمع اللہ لمن حمیدہ اس کے معنی ہے سن لی ہے اللہ نے اس شخص کی بات جس نے اللہ کی تعریف کی. مطلب یہ کہ تم رکوع میں جھک کر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے تمہاری بات سن لی. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا، پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا، پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا. میں اپنے عظمت والے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں. تو سجدے سے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ کہے، یعنی اللہ نے سن. اور اس کے بعد کہے اللہم ربنا لک الحمد. یہ 4 صیغے ہیں، 4 لفظ ہیں. ربنا لک الحمد، اب اللہم ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد. یعنی حمد سے پہلے واو نہ ہو اور شروع میں اللہ اللہم نہ ہو، اور دونوں ہو، دونوں میں سے ایک ہو ایک نہ ہو. یہ 4 لفظ بن جائیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ چاروں الفاظ حدیث شریف میں منقول ہیں. ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد،
ربنا ولک الحمد اور اللہم ربنا ولک الحمد. ان میں سب سے افضل یہ آخری لفظ ہیں جس میں اللہم شروع میں کہا جائے اور ربنا کے بعد ولک الحمد کہا جائے. اللہم ربنا ولک الحمد، جس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ ہی کے لیے حمد ہے، آپ ہی کے لیے تسبیح ہے، آپ ہی کے لیے حمد ہے. رکوع میں ہم آپ کی تسبیح کہہ رہے تھے، آپ کے لیے حمد ہے. اور حمد کہی جاتی ہے، اللہ کی حمد کی جاتی ہے کسی انعام کے ملنے پر، کسی نعمت کے ملنے پر. گویا رکوع کی حالت میں اس کو کوئی انعام ملا تھا، اس کا یہ شکر ادا کرتا ہے. عام طور پر فرض نمازوں میں تو صرف اتنا ہی کہا جاتا ہے اللہم ربنا لک الحمد، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نفلی نماز میں، خصوصاً تہجد کی نماز میں، اس کے بعد بھی الفاظ منقول ہیں. اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شیء شئت. اے اللہ، آپ کے لیے حمد ہے، اتنی حمد جس سے آسمان بھر جائیں، اتنی حمد جس سے زمین بھر جائے، اتنی حمد جس سے آسمان و زمین کا درمیان کا خلا بھر جائے، اور اتنی حمد کہ ان کے علاوہ جو جو چیز آپ کے علم میں ہے وہ سب بھر جائے. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. اہل السماء اہل المجد والحمد، اہل الثناء والحمد، اہل الثناء والمجد. اے اللہ، تو تعریف کا اور بزرگی کا اہل ہے. احق ما قال العبد، اور سب سے زیادہ مستحق ہے ان تعریفات کا جو بندے کریں. وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور ہم سب کے سب آپ کے بندے ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت سبحانک لا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، آپ جو چیز عطا فرمائیں اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو روک دیں اس کو کوئی دینے والا نہیں. آپ پاک ہیں، آپ کے مقابلے میں کسی مالداری کام نہیں ہے. ان دعاؤں کا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اگر یہ دعائیں یاد ہوں تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ فرماتے ہیں کہ نفلی نماز میں اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد یہی کہتا رہے، جتنا دیر چاہے کہتا رہے. قومے میں کھڑا ہو کر جتنی دیر تک چاہے اللہم لک الحمد بار بار کہتا رہے، اور جب خوب جی بھر جائے تو اب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے. جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، سجدہ جو ہے یہ نماز کی جان ہے. سجدے میں جائے. یہ جو اپنے ہاتھ ہیں، سجدے جا میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے گھٹنے رکھے زمین پر، پھر اپنے ہاتھ رکھے زمین پر، اس کے بعد اپنی ناک رکھے، پھر پیشانی رکھے، اور جب اٹھنا ہو سجدے سے تو ترتیب اس کے الٹ رکھے. پہلے پیشانی کو اٹھائے، ماتھے کو اٹھائے، پھر ناک کو اٹھائے، پھر ہاتھوں کو اٹھائے، پھر گھٹنوں کو اٹھائے. آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کھڑے رکھیں، اور یہ انگلیاں جو ہیں پاؤں کی یہ قبلے کی طرف متوجہ رہیں.
یہ رانے پلیوں سے الگ رہیں، پیٹ رانوں سے الگ رہے، یہ بازو پہلوؤں سے الگ رہیں، اور سجدہ کرے عین دونوں ہاتھوں کے درمیان. جس طرح نیت باندھتے وقت حکم ہے کہ یہ انگوٹھے کانوں کی لو کو لگیں، اسی طرح سجدے میں بھی یہ انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر اور اوپر کی انگلیاں کانوں کے اوپر کے حصے کے برابر اور نیچے کا حصہ کندھوں کے برابر. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ سجدے میں جائیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھ کر اپنی سرین پر بیٹھ جائیں اور پاؤں دائیں طرف نکال دیں. اور پھر بالکل سمٹ کر اور زمین سے چمٹ کر سجدہ کریں. ان کا پورا وجود آپس میں چمٹا ہوا ہو، ملا ہوا ہو اور زمین کے ساتھ مل جائے. یہ عورتوں کے لیے حکم ہے، جس کو کہتے ہیں کھڑا سجدہ کرنا. یہ مردوں کا کھڑا سجدہ ہوتا ہے، عورتوں کے لیے یہ حکم ہے. مرد اپنی انگلیاں سجدے کی حالت میں ملا کر کے رکھیں. سجدے میں پہنچ گئے، اب کہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. پاک ہے میرا رب جو سب سے عالی شان ہے، پاک ہے میرا رب جو سب سے عالی شان ہے، پاک ہے میرا رب جو سب سے عالی شان ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد. انسان کو اپنے رب کا قرب سب سے زیادہ اس حالت میں ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے میں ہو. اس سے زیادہ انسان کو قرب نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے. سجدے کی حالت میں آدمی کو جتنا قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہوتا ہے اتنا کسی حالت میں نہیں ہوتا. فاجتہدوا فی الدعاء، اس لیے دعا میں خوب کوشش کرو، سجدے کے اندر دعا کرنے میں خوب کوشش کرو. اس لیے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، یہ جتنا چاہے طاقت کی رعایت رکھتے ہوئے جتنی چاہے مرتبہ کہے، اور پھر جو دعائیں کرنا چاہے کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ دعا عربی زبان میں کرے، اپنی زبان میں نہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ دعائیں ایسی کرے جو قرآن کریم اور حدیث شریف کے الفاظ کے مشابہ ہو، اور اوٹ پٹانگ دعا نہ کرے. تیسری شرط یہ ہے کہ ایسی دعا نہ کرے جو مخلوق سے مانگی جا سکتی ہے. وہ بات نہ مانگے اللہ سے جو مخلوق سے بات کہی جا سکتی ہے، وہ نہ اللہ سے کہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے ٹٹول کر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں تھے. میں پریشان ہو گئی. گھر میں چراغ وراغ کچھ ہوتے نہیں تھے، اندھیرا ہوتا تھا. تو میں ڈھونڈتے ڈھانڈتے اس طرح اندھیرے میں
دیکھ رہی تھی کہ میرے ہاتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو لگے. آپ سجدے کی حالت میں تھے، پاؤں آپ کے سجدے میں کھڑے تھے، اور آپ سجدے میں یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. یا اللہ میں پناہ لیتا ہوں آپ کی رضامندی کی، آپ کی ناراضی سے. یا اللہ میں پناہ لیتا ہوں آپ کی رضامندی کی، آپ کی ناراضگی سے. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اور میں پناہ لیتا ہوں آپ کی معافی کی، آپ کی سزا سے، یعنی آپ کی سزا سے بچنے کے لیے آپ کی معافی کی پناہ لیتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور میں پناہ لیتا ہوں آپ کی آپ سے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جواہر القرآن، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں لکھتے ہیں کہ اس دعا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی فرمائی افعال سے صفات کی طرف اور صفات کے سے ذات کی طرف. اعوذ بک اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں آپ کی رضامندی کی، آپ کی ناراضگی سے. وَلِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اور میں پناہ لیتا ہوں آپ کی معافی کی، آپ کی سزا سے بچنے کے لیے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور میں پناہ لیتا ہوں آپ کی آپ سے بچنے کے لیے. یہاں ذات پر پہنچ. کبھی دیکھا ہوگا کہ ماں بچے کو مارتی ہے اور بچہ ماں سے لپٹتا ہے. وہ مارتی ہے اور یہ لپٹتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ ماں کی مار سے بچنے کا طریقہ بھی ماں کی گود ہے. اسی بات کو بچہ سمجھتا ہے. تو حق تعالی شانہ سے، اس کے قہر سے، اس کے جلال سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کی پناہ لینا، اللہ کی جمال کی پناہ لینا. لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میں آپ کی تعریف شمار نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، اور آپ ایسے ہی ہیں جیسے کہ آپ نے اپنی تعریف خود فرمائی. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی ہوں، اور حضور حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا انک لفی شان ونحن فی شان، ہم کس چکر میں ہیں اور آپ کس عالم میں پہنچے ہوئے، ہم کس خیال میں ہیں، آپ کس خیال میں ہیں. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی منقول ہے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت. اے اللہ میں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا، میں آپ کی ذات پر ایمان لایا، اور میں آپ کے سامنے جھک گیا، اپنا سب کچھ آپ کے سپرد کر دیا. جب پاؤں میں پڑ گئے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ کسی کے پاؤں میں پڑ گئے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اور پھر سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ، سجدہ کیا میرے چہرے نے اس ذات کو جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی. وشق سمعہ وبصرہ، اور اس کی آنکھیں بنائیں، اس کے کان بنائے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس کیا ہی بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. یہ اور
اس کے علاوہ اور بہت سی دعائیں ہیں، حدیث شریف میں منقول ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعائیں کرتے تھے. تو جو دعائیں چاہے قرآن کریم کی اور حدیث شریف کی سجدے میں کر سکتا ہے، لیکن فرض نماز میں نہ کرے، کیونکہ فرض نماز ذنبی ہو جائے. نفلی نماز میں کرے، خاص طور پر تہجد کی نماز میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر دعائیں تہجد کی نماز میں منقول ہیں. تو سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اسی لیے بندے کو سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے. سجدے میں 4 چیزیں ہونی چاہیے، یعنی 4 کیفیت آدمی پر طاری ہونی چاہیے. پہلی کیفیت حیا کی ہے. آدمی جب شرمندہ ہوتا ہے تو اس کا سر جھک جاتا ہے، شرمندگی کے مارے سر جھک جاتا ہے، اوپر نہیں دیکھتا. اور اب جھکنے کا راستہ تو کوئی اس سے بڑا ہے نہیں کہ اپنے پورا وجود اس نے زمین پر گرا دیا. شیخ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں پر حیا کی کیفیت ایسی غالب ہو جاتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ زمین پھٹ جائے تو میں 7 زمینوں کے نیچے چلا جاؤں. شرمندگی کے مارے 7 زمینوں سے نیچے چلا جاؤں، چھپ جاؤں زمین میں. ایک تو حیا کی کیفیت آدمی پر ہونی چاہیے، ساری ہونی چاہیے. دوسری کیفیت اس کے ساتھ انس کی ہونی چاہیے، انس مع اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے انس ہونا. وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. یوں تصور کرے کہ گویا آسمانوں سے اوپر پہنچ گیا ہوں، عرش معلیٰ سے اوپر ہو چلا گیا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے پاؤں پکڑے ہوئے اس کے پاؤں پر سجدہ کر رہا ہوں. حق تعالی شانوں سے محبت اور انس کی کیفیت پیدا پکڑے ہوئے اس کے پاؤں پر سجدہ کر رہا ہے. حق تعالی شانوں سے محبت اور انس کی کیفیت پیدا ہو جائے. تیسری عظمت، اللہ تعالی کی بڑائی اس کے قلب، اس کے دل پر محیط ہو جائے. اور چوتھی اس کے مقابلے میں عبدیت اور نیاز مندی. وہ پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور مقابلے میں اس کے مقابلے میں میرا وجود حرف غلط ہے. میری ہر چیز ناپاک ہے، گندی ہے. پیٹ کے اندر گندگی ہے، میرے رگ و ریشے کے اندر گندگی ہے،
اوپر چمڑا ہے، اندر گندگی ہے۔ میرے اخلاق گندے ہیں، میرے اعمال گندے ہیں، میرے افکار گندے ہیں، میرے خیالات گندے ہیں، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گندگی ہی گندگی۔ لیکن مالک کی کیسی کرم نوازی ہے کہ سراپا نجاست کو اپنے بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ذات کے سب سے زیادہ پاک ہے، پاکوں کا پاک ہے، اس نے اپنی بارگاہ عالی میں اس قطرہ ناپاک کو، جس کی ابتدا گندی، جس کی انتہا گندی، گندگیوں کا مجمع ہے، اس نے اپنی بارگاہ میں سر رکھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ سبحانہ کا مضمون ہے۔ دوسرا مضمون ہے ربی، میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، مجھے پالنے والا ہے، اس کے بے شمار انعام اور احسان ہے، اور اپنے محسن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے، انس کا مضمون بھی ہوا۔ اور الاعلی، وہ سب سے زیادہ عالی شان ہے، اس میں عظمت کا مضمون ہوا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ بعض سجدہ کرنے والوں پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ شرم اور حیا کی وجہ سے گویا زمین میں گڑے جا رہے ہیں، اور بعض سجدہ کرنے والوں پر انس مع اللہ کی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے گویا کہ وہ اللہ تعالی کے قدم پر سجدہ کرتے ہیں۔ بعض پر عظمت الہی کی تجلی ہوتی ہے، تو جتنا یہ مضمون آدمی میں بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا سجدہ کامل ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جبکہ ان چیزوں کا استحضار اپنے سامنے ان چیزوں کا رکھے۔ اگر سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے لیکن خیالات نہ معلوم کہاں کہاں جا رہے ہیں، تو وہ سجدے کا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن سجدے کے وہ انوار حاصل نہیں ہوئے جو سجدے سے تمہیں لینا چاہیے تھا، وہ نہیں۔ یہ ایک سجدہ ہے، اگر ایک بار قبول ہو جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب نبی اللہ مرقدو فرماتے تھے کہ بھئی اور بات اور نہیں، زیادہ نہیں تو نماز کے آخری سجدے میں کم از کم ایک لمحہ کے لیے اتنا استحضار کر لیا کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑا ہوا ہوں۔ ایک لمحہ کے لیے بھی استحضار ہو گیا تو سمجھو کہ بیڑا پار ہے۔ اس سجدے سے خشیت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، انس مع اللہ پیدا ہوگا، اپنے گناہوں سے شرم آئے گی اور خود اپنے وجود سے بھی شرم آئے گی۔ یہ کبر وبر جتنے ہیں سب نکل جائیں گے، یہ اگر پونس جتنی ہے نا سب نکل جائے گی۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ آرام باغ کی مسجد ہے نا، آرام باغ کی مسجد، فرماتے کہ ایک آدمی، ایک نوجوان، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ نماز کے بعد دعا مانگ رہا ہے، ایسی اچھی دعا مانگ رہا تھا، ایسی اچھی دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے
ایسا لگا کہ پورا فرشتہ آسمان سے آ گیا ہے. وہ دعا مانگ رہا تھا، اتنے میں ایک بڈھا آدمی بیچارہ ضعیف العمر اٹھا. کچھ نظر تھوڑی ہوگی بیچارے کی، وہ اس نوجوان سے لگ گیا، ذرا گزرتے ہوئے نوجوان سے لگ گیا تو اپنی دعا چھوڑ کر اندھا ہو گیا، نظر نہیں آتا، آنکھیں پھوٹ گئی ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے. حضرت فرماتے میں نے اس کی جب یہ بات سنی میں تو کام کیا، میں نے کہا کہ بھی یہ تو شیطان اس کے اندر آ گیا، میں تو سمجھتا کہ یہ فرشتہ ہے، اس کے اندر تو شیطان ہے. تم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے یہ بھی کرتے اور پھر کبر بھی رہ جاتا ہے دل میں، اپنے دل میں کبر بھی رہ جاتا ہے. مخلوق خدا تمہارے سامنے پھر دلیل ہے، کیا سجدہ ہے پھر یہ؟ پھر سبحان ربی الاعلیٰ کیوں کہتے، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ خدا کے سامنے سجدے میں پڑھ کے پھر کیوں بولتے ہو؟ نہیں بھائی، سجدے میں جب ہم کہیں سبحان ربی الاعلیٰ تو ہمارے غجز کا مضمون ہمارے دل میں پیدا ہو، ہماری عاجزی کا مضمون ہمارے دل میں پیدا ہو، ہماری بے کسی کا مضمون ہمارے دل میں پیدا ہو، اور ہم یہ واقعتاً سمجھیں کہ مجھ سے زیادہ برا کہ نہیں، تجھ سے زیادہ کوئی اچھا نہیں، کوئی بڑا نہیں، اور مجھ سے زیادہ کوئی برا نہیں اور چھوٹا نہیں. پھر تو بات بنی. خدا کے سامنے بندہ بندہ بنے، خدا سے کوئی بڑا نہیں اور مجھ سے کوئی چھوٹا نہیں، تجھ سے کوئی اچھا نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی برا نہیں، تجھ سے زیادہ کوئی پاک نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی گندا نہیں. یہ مضمون دل میں پیدا ہو جائے، جتنا پیدا ہوگا اتنا سجدہ کامل ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. باقی ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به فمن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ، اور آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہودی، وَلَن نَّصَارَىٰ، اور نہ نصرانی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ پیروی کر لیں ان کے دین کی. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالی کی ہدایت ہی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہ ہوگا آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ حق تلاوتی، وہ تلاوت بھی کرتے ہیں اس کی جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا. اولئک یؤمنون بہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر. ومن یکفر بہ، اور جو اس کے کفر کرے اس کے ساتھ، فاولئک هم الخاسرون، سو یہ لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے. ان دونوں آیات شریفہ کا مفہوم ذکر کر چکا ہوں.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، مختلف قسم کی نکتہ اور الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ آپ ان کے دین کی خود ساختہ دین کی پیروی کریں۔ اگر ایسا ہو جائے پھر تو وہ اپنے اعتراضات ختم کر دیں گے، ورنہ آپ کی ذات عالی کے بارے میں، آپ کی کتاب کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں، آپ کے متبعین کے بارے میں مختلف قسم کی نکتہ چینی کرتی رہیں۔ ان کو مایوس کرنے کے لیے آپ یہ کہہ دیجئے کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہو، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، کتاب نازل کر دی، آخری کتاب، اور وحی نازل کر دی، آخری وحی۔ اب یہ ہدایت منحصر ہو گئی اس دین کے اندر جس کو دین اسلام کہتے ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اگر کسی کو ہدایت حاصل کرنی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور اس سے پہلے کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب کی سب منسوخ کی جا چکی ہیں، ان کو ختم کیا جا چکا ہے۔ یہ پہلے کا قانون تھا، بعد کا قانون اس کے لیے ناسخ بن گیا۔ آگے بطور فرض محال کے فرماتے ہیں کہ اگر بفرض محال آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، یعنی جس دین پر یہ عمل پیرا ہے، چونکہ وہ اب منسوخ ہو چکا ہے اور انہوں نے صحیح چھوڑا بھی نہیں اس کو، ایک تو صحیح نہیں، دوسرے منسوخ ہے، تو محض خواہشات کا مجموعہ رہ گیا۔ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ملے گا، یعنی کوئی طاقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے اور عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ یہ بات بطور فرض محال کے فرمائی ہے، جیسے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین آسمان میں اللہ کے سوا اور خدا بھی ہوتے تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کی پیروی، ان کی عبادت کرتا۔ ہوتے تو کرتا نا، ہونا ہی ممکن نہیں، تو ان کی عبادت کیسے کی جائے؟ اسی طرح یہاں فرمایا ہے کہ اگر بفرض محال آپ ان کی خواہشات کی، یعنی ان کے منسوخ اور مخلوط دین کی پیروی کر لیتے تو آپ کا کوئی حمایتی نہیں رہتا، نہ کوئی مددگار، اور یہ ناممکن ہے، لہذا آپ کا ان کے دین کی پیروی کرنا بھی ناممکن ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں الکتاب سے یہودیوں کی کتاب بھی مراد لی جا سکتی ہے، اور یہ قرآن کریم بھی۔
مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی کتاب میں سے جو اہل کتاب کے صحیح طور پر اس کی تلاوت کرتے ہیں وہ واقعی اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ اپنی کتاب پر ایمان رکھیں گے تو لا محالہ اس کتاب پر بھی ایمان لائیں گے۔ اور جو لوگ کہ اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی قرآن کریم پر، معلوم ہوا کہ اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور وہ ٹھیک سے اس کو پڑھتے بھی نہیں۔ چنانچہ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو شخص کے اس کے ساتھ کفر کرے گا تو یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ آج صرف یہ دیکھنا ہے، عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے مدح فرمائی ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالی کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا۔ جن کو ہم نے کتاب دی یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا، جس طرح تلاوت اس کی کرنی چاہیے ویسی تلاوت کرتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے بیان قرآن میں 2 لفظ مختصر سے لکھ دیے کہ تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا، یعنی کامل طور پر سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا عزم بھی رکھتے ہیں۔ بس 2 باتیں، کتاب کو سمجھتے بھی ہیں، اپنی خواہش اور اپنی رائے سے بالا تر ہو کر کتاب کیا کہتی ہے یہ نہیں کہ میں کیا کہتا ہوں۔ بہت سے لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ اس کی پیروی کی جائے کتاب کی، اور بہت سے لوگ قادیانیوں، پرویزیوں اور دوسرے گمراہ لوگوں کی طرح اللہ کی کتاب کا حوالہ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کی خواہشات کی پیروی کی جائے اور کتاب کو ان کے پیچھے چلایا جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ تلاوت کے چند آداب ہیں جس کو حق تلاوت کہتے ہیں، اس کے آداب ہیں۔ ایک تو وہ ادب اور تعظیم والے آداب، وہ تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے اور دوسرے کابر نے لکھے ہیں، میں نے بھی شروع میں ذکر کیے تھے۔ اور ایک ہے حق تلاوت ادا کرنے کے آداب۔ حدیث شریف میں فرمایا یحلون حلالہ ویحرمون حرامہ، اس کے حلال کو حلال جانتے ہیں اور حرام کو حرام جانتے ہیں۔ یہ ٹھیک طرح سمجھنے میں داخل ہو گیا۔ تو ایک ہے فہم کتاب کا یعنی سمجھنا، اور ایک ہے عقیدہ اس کے مطابق ڈھالنا، اور ایک ہے عمل کو اس کے مطابق ڈھالنا۔ یہ 3 چیزیں کتاب کو صحیح طور پر سمجھا جائے، اور صحیح طور پر ہوگا سمجھنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اکابر تابعین اور ائمہ ہدی بزرگان دین جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے مطابق سمجھا جائے۔
اگر ہم قرآن کریم کو اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح کہ انہوں نے سمجھا، اور ہماری سمجھ میں دوسری بات آتی ہے، ان کی سمجھ میں دوسری بات آئی تھی، تو یوں سمجھا جائے گا کہ ہم نے اس کو ٹھیک طرح اس کی تلاوت ہی نہیں کی، اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو کتاب کے فہم یعنی سمجھنے کا معیار ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کے اکابر امت کے فہم کے مطابق ہونا۔ آج سب سے بڑی بنیادی غلطی لوگوں کو یہی ہو رہی ہے، کتاب کا قرآن کا حوالہ دے دیتے ہیں، اور جب ان کے سامنے پہلے اکابر کا ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے صحیح سمجھا نہیں، غلط سمجھا۔ یہ حنیف رام میں جو آج کل پنجاب کا گورنر اسپیکر ہے، اس نے ایک دفعہ قادیانیوں کی حمایت میں لکھا تھا، شکیل اس کو مجھے اس کے پاس لے گیا، ساتھ شرارت کے لیے ٹیپ بھی لے گیا، اس نے کہا کہ نہیں ٹیپ نہ چلا، ٹیپ بند کروا دیں۔ ہم اس کے گھر پر گئے ہوئے تھے، گفتگو ہوئی بڑی لمبی چوڑی، ایک انکشاف تو اس نے یہ کیا کہ میں نے 3 سال قرآن کا مطالعہ کیا ہے، ماشاءاللہ 3 سال قرآن کا مطالعہ کیا۔ جس نے 3 سال قرآن کا مطالعہ کیا اس سے بڑا دنیا میں کون عالم ہو سکتا ہے؟ دوسرا انکشاف اس نے یہ کیا کہ دراصل میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنے زمانے کے مطابق سمجھا تھا، ہمیں اپنے زمانے کے مطابق سمجھنا ہے۔ واللہ یہ لفظ ہے اس کی۔ پتہ نہیں کیا ہے، اب کیا رہ گیا پیچھے؟ اب اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیں، ابو بکر و عمر کا حوالہ دیں، ابو حنیفہ اور شافعی کا حوالہ دیں، غزالی اور رازی کا حوالہ دیں، کس کا حوالہ دیں مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے کس کا حوالہ دیں ہم؟ خدا کا غضب ہے کہ صاحب قرآن کی تفسیر کرنے کا انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے اپنے لیے کی ہوگی، ہمارے لیے نہیں۔ یہ میں نے ایک مثال دے دی ہے، آج چاہے لوگ نہ بھی کہیں، اتنی جرات کے ساتھ بات نہ بھی کہیں، تب بھی ذہن یہی بنا لیا گیا ہے۔ تو یہ تو قرآن کا مطالعہ نہ ہوا۔ اول تو قرآن نے کہیں مطالعہ کرنے کا ذکر نہیں کیا، جب بھی قرآن کے بارے میں ذکر فرمایا تلاوت کا فرمایا۔ اللہ کی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا جاتا، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں تدبر کیا جاتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مطلق تلاوت بھی نہیں فرمایا، یتلونہ حق تلاوتی، اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ حق ہے اس کی تلاوت کا۔ قرآن عربی زبان میں ہے، آپ عربی کے قواعد کو پیش نظری نہ رکھیں، سیاق اور سباق کو نہ دیکھیں۔ ہم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مرزائیوں نے کہا کہ لوہا اور گدے بھی تو آسمان سے نازل ہوئے، تو قرآن میں لکھا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے اتار دیا لوہے کو۔ چونکہ ایک جگہ یہ معنی ہے لہذا وہاں بھی یہی معنی ہے، زمین سے پیدا ہونے کی۔ یہ حق تلاوت نہیں ہے۔ قرآن کا حوالہ تو ہم نے ضرور دیا ہے، لیکن اپنی رائے اور اپنی خواہش سے معنی گھڑ لیے ہیں
جو معنی کہ منقول چلے آتے ہیں اکابر امت سے، آپ نے اس کو اٹھا کر کے لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے کہا قرآن کریم کو، اللہ کی کتاب کو اس طرح سمجھنا کہ ہم اس کی پیروی کریں، وہ ہم سے آگے ہو، وہ ہماری امام ہو، مقتدا ہو، اور ہم اس کے پیچھے چلیں، یہ مطلوب ہے۔ اور یہ کہ ہم قرآن سے ثابت کر کے دکھائیں اپنا عقیدہ اور قرآن کو اس کے مطابق ڈھالیں، تو ہم آگے، اللہ کی کتاب پیچھے۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا القرآن مہجورا۔ رسول شکایت کریں گے کہ میری اس قوم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے کر لیا تھا، خود آگے ہو گئے تھے، قرآن پیٹھ پیچھے چلے ان کے۔ اور دوسری یہ کہ جو چیز قرآن نے حلال کی اس کو حلال جانے، جس چیز کو حرام کیا اس کو حرام جانے، جو ہدایت کی اس کے مطابق چلے۔ یہ نہیں کہ میری طبیعت نے نعوذ باللہ کسی چیز کو حلال سمجھ لیا، اب میں قرآن سے اس کا حوالہ نکال کے دکھاؤں، مولوی شہاب الدین کی طرح۔ وہ کہا کرتے تھے، پرانے زمانے کی بات ہے، غلام احمد کے زمانے کی، وہ کہتے 500 روپیہ دے دو، جیسا بھی چاہو نکاح توڑ دوں گا۔ 500 روپیہ اور عدالت میں مقدمہ بھی لے لوں گا۔ وہ توڑ دیتا تھا مولوی صاحب۔